آغاز 22واں پارہ سورہ 33 آیات 31 to 34۔ اور جو تم میں سے اللہ اور رسول کی فرما بردار رہے گی اور صالح اعمال کرے گی تو اسے اس کا اجر بھی دگنا دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہم نے اپنے خاص کرم والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیوی ہو، تم عورتوں میں سے کسی اور جیسی نہیں ہو۔ تم اگر متقی بن کر رہنا چاہتی ہو تو کسی سے بھی ایسے نرم لہجے میں گفتگو نہ کیا کرو کہ اگر کسی کے قلب میں مرض ہو تو وہ تم سے کوئی غلط مطلب باندھ لے۔ بس صرف دو ٹوک کام کی بات کیا کرو اور اپنے گھروں میں رہا کرو، اور پہلے کی طرح زمانہ جاہلیت والا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو، اور فحاشی اور منکرات کو دور کرنے والا وقت مقرر کیے ہوئے پروگرام الصلاۃ کو قائم کرو، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں الزکوٰۃ خرچ کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ اے رسول کی اہل بیت، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی نجاست دور کر کے تمہیں ایسا پاک کر دے کہ جیسا پاک ہونے کا حق ہوتا ہے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کرتی رہا کرو۔ اللہ تو باریک سے باریک بات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ہر آیت پر کامل یقین رکھنے والے مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ پر قائم رہنے والے مرد اور سچ پر قائم رہنے والی عورتیں، حق کے راستے میں مشکلات کے مقابل ڈٹ کر صبر کرنے والے مرد اور ایسے ہی صبر کرنے والی عورتیں، انکساری کرنے والے مرد اور انکساری کرنے والی عورتیں، صدقات دینے والے مرد اور صدقات دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے عصمت شعار مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عصمت شعار عورتیں، کثرت سے اللہ کی باتوں کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کی باتوں کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب سے اللہ نے مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ کسی بھی مومن مرد یا مومنہ عورت کو حق نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی بات کا فیصلہ سنا دیں تو پھر اس میں ان کا اپنا بھی کوئی اختیار رہ جائے۔ پھر جس کسی نے بھی اس فیصلے کی نافرمانی کی تو وہ بلا شبہ دین سے گمراہ ہو گیا۔ اور اے میرے رسول، جب اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی انعام کیا تھا، تم یہ کہہ رہے تھے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رہنے دے اور اللہ سے تقوی کا رشتہ قائم رکھ، اور اپنے دل میں تو لوگوں سے خدشات کی بنا پر کچھ چھپا بھی رہا تھا جسے اللہ ظاہر کر دینا چاہتا تھا۔ لوگوں کی نسبت اللہ کا حق زیادہ ہے کہ اس کا خوف کیا جائے۔ پھر جب زید نے طلاق کا فیصلہ کر لیا اور زوجہ سے طلاق کی لوازمات پوری کر دیں تو ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مومنین اپنے منہ بولے بیٹوں کی طلاق دی گئی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھیں، اور یہ اللہ کا حکم تھا جو کہ ہمیشہ ہو کر رہتا ہے، اور نبی کو ایسا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے فرض کر دیا گیا ہو۔ ان لوگوں میں بھی جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ کی یہی سنت چلی آ رہی ہے، اور اللہ کا حکم ہر ایک قاعدے پر مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور محض اسی کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے سوا کسی سے بھی ڈرا نہیں کرتے، اور اللہ ہی ان کا حساب کرنے کو کافی ہے۔ اور محمد مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں
بلکہ وہ تو اللہ کا رسول ہے اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والا ہے، اور اللہ ہر ایک شے کا علم رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی باتوں کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اسی کے حکم کی تعمیل کے مدارج طے کرتے جایا کرو۔ وہی ہے جو دین کے راستے میں تمہاری ہر ضرورت میں مدد کرنے سے صلاح کرتی ہے، اور اس کے ملائکہ بھی، تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی ہدایت کے نور کی طرف لے جائیں۔ اللہ مومنین پر ایسے ہی رحم فرمایا کرتا ہے۔ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو انہیں سلام کا تحیہ پیش کیا جائے گا۔ اے میرے نبی، ہم نے تجھے بھیجا ہے لوگوں پر گواہی دینے والا، نیک اعمال کے اچھے نتائج کی خوشخبری سنانے والا، اور برے اعمال کے برے نتیجوں سے خبردار کرنے والا بنا کر، اور اللہ ہی کے حکم سے اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا، اور اللہ کے نور سے روشن چراغ بنا کر، اور مومنین کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا فضل تیار ہے، اور کافروں اور منافقوں کی ہرگز اطاعت نہیں کرنا، اور نہ ہی ان کے ہاتھوں آنے والی تکلیفوں کی پرواہ کرنا، محض اللہ پر ہی اپنا توکل رکھنا، کارساز بننے کے لیے اللہ ہی بہت کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر قبل اس کے کہ تم نے ان کو مس کیا ہو تم انہیں طلاق دے دو، تو تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم ان سے اب عدت بھی پوری کرواؤ۔ انہیں مال و متاع دے کر نہایت اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے میرے نبی، ہم نے تیرے لیے وہ عورتیں حلال کر دی ہیں جنہیں تم نے حق مہر دے دیا ہو، اور نکاح کے لیے وہ لونڈیاں جو اللہ نے تم کو دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، اور جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں، اور کوئی دوسری مومنہ عورت جو نبی سے خود نکاح کرنا چاہے، بشرطے کہ تو بھی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ میرے رسول، یہ رعایت مومنین کو چھوڑ کر خاص تیرے لیے ہے۔ ہم نے ان کے لیے جو بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں حق مہر مقرر کر رکھا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، یہ اس لیے ہے کہ تجھ پر کوئی تنگی پیش نہ آئے۔ اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اپنی بیویوں میں سے جس سے تم چاہو الگ رہو، یا جس کو تم چاہو پاس رکھو، یا جس کو علیحدہ کیا ہو اسے جب چاہو پھر بلا لو، تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں تیری طرف سے ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو اس سے وہ خوش رہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہوتا ہے۔ اللہ علم رکھنے والا نہایت پردبار ہے۔ ان کے سوا تمہیں اور کوئی عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ کہ تو ان کو دوسری بیویوں سے تبدیل کر لے، چاہے تجھے ان کا حسن کتنا ہی پسند آئے، مگر سوائے لونڈیوں میں سے، اور اللہ تو ہر شے پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تمہیں کھانے کے لیے اندر بلایا نہ جائے، تاکہ تمہیں اندر بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے، اور جب کھانے کے لیے بلایا جائے تو جاؤ اور کھانا کھاتے ہی اٹھ کر چلے جاؤ، وہاں باتیں کرنے نہ بیٹھ جایا کرو۔ تمہارے ایسے عمل سے نبی کو اذیت پہنچتی ہے، اور وہ حیا کی وجہ سے تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مگر اللہ کو حق بات کہنے میں حیا نہیں آتی۔ اور جب رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے قلبوں کی طہارت کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اپنے رویے سے رسول کو ایذا پہنچاؤ، حالانکہ تم رسول کے بعد ان کی بیویوں سے ابد تک نکاح بھی نہیں کر سکتے، جو کہ اللہ کے نزدیک ایک عظیم گناہ ہے۔ تم لوگ چاہے کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو،
یاد رکھو کہ اللہ ہر ایک شے کا علم رکھنے والا ہے۔ عورتوں پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ پردہ نہ کریں اپنے باپوں سے یا بیٹوں سے یا بھائیوں سے یا بھتیجوں سے یا بھانجوں سے، اور نہ ہی اپنی طرح کی عورتوں سے اور نہ اپنی لونڈیوں سے، اور اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھیں۔ یقیناً اللہ ہر ایک شے کی حقیقت پر گواہ ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر دین کے لیے ہر ضروری مدد کرنے کی یصلون کرتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ایسے ہی نبی کے ہر طرح سے مددگار بن کر اس پر صلو کرو اور اس کے حکموں کو ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ نبی کو ایذا دینے سے اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار رکھا ہوا ہے۔ اور جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں مومنات اور مومنین کو بغیر ان کے کسی قصور کے، محض ان پر کوئی جھوٹا الزام لگا کر، تو وہ ایک صریح گناہ کرتے ہیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے سر اور جسم کو ڈھانپنے والے جلباب اوڑھ کر نکلا کریں تاکہ یہ ان کی شرافت کی شناخت کا باعث ہو اور کوئی انہیں تنگ نہ کرے۔ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ لوگ جو شہر میں طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ہم تجھے ان کی مخالفت کرنے کا حکم کر دیں گے، تو پھر وہ اس شہر میں صرف تھوڑے ہی دن رہ سکیں گے۔ وہ ملعون ایسی حرکتیں کرتے ہوئے کہ پھر جہاں بھی پکڑے جائیں گے تو بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ ایسے لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی شریعت کا یہی قانون رہا ہے۔ اللہ کے قانون کو تم کبھی بدلتا نہ پاؤ گے۔ اے رسول، تجھ سے لوگ قیامت کے واقع ہونے کا وقت پوچھتے ہیں، کہہ دو ان سے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور تو نہیں جانتا کہ شاید وہ گھڑی قریب ہی آ گئی ہو۔ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر نہ کوئی ان کو دوست ملے گا اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ اس دن وہ منہ کے بل آگ میں ڈال دیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو ہم سے دگنا عذاب دینا اور ان پر ایسی لعنت کرنا جو سب سے بڑی لعنت ہو۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں پہنچائی تھیں، مگر اللہ نے موسیٰ کو ان لوگوں کے الزام سے بری کر دیا۔ اللہ کے نزدیک موسیٰ بڑے خوبصورت کردار کے مالک تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کے احکام سے ہر وقت خبردار رہنے والے متقی بن جاؤ، اور جو بات بھی کہو وہ حق کے مطابق مضبوط بات کہو۔ اس طرح اللہ تمہارے تمام اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو سمجھو کہ اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ ہم نے اس امانت کا بوجھ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو اٹھانے کے لیے پیش کیا تو سب نے انکار کر دیا اور اس ذمہ داری سے ڈر گئے، مگر انسان نے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ انسان ہے ہی جلد بازی سے اپنے اوپر خود ظلم کرنے والا اور بغیر سوچے سمجھے جاہلانہ عمل سے اپنا نقصان کر لینے والا۔ اس آزمائش کا مقصد ہی منافقین اور منافقات کو اور مشرکین اور مشرکات کو عذاب دینا اور مومنین اور مومنات کی توبہ قبول کرنا تھا۔ اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ آغاز سورہ سبا۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے۔
ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ تمام تعریف صرف اس اللہ کے لیے ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تمام تعریف کا وہی حقدار ہے۔ وہ بڑا حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا اس سے نکلتا ہے، آسمان سے اس پر نازل ہوتا ہے یا اس سے آسمان کی طرف عروج کرتا ہے۔ وہی رحم کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ کہہ دے میرے رسول، کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز یا اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی ایسی نہیں جو اس کے علم کی روشن کتاب میں اس پر ظاہر نہ ہو۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کرتے رہے انہیں اس کی جزا دے۔ یہی ہے جن کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے ٹکرا کر انہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے انتہائی درد دینے والی سزا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے وہ خوب جانتے ہیں میرے رسول کہ یہ قرآن تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ سراسر حق ہے اور نہایت غالب اور بے حد حمد کے لائق اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور کافر لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسا شخص دکھائیں جو یہ عجیب خبر دیتا ہے کہ جب خاک بن کر ہمارے ذرے بھی بکھر جائیں گے تو ہمیں پھر نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ یا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے یا اسے ذہنی جنون ہو گیا ہے۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خود عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور بہت دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں۔ کیا دیکھا نہیں انہوں نے کہ اس آسمان اور زمین میں ان کے آگے کیا آتا جا رہا ہے اور ان کے پیچھے کیا ہو چکا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو یہ سب کچھ زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے ان پر بہت بڑے ٹکڑے گرا کر انہیں تہس نہس کر دیں۔ ان باتوں میں نشانیاں ہیں اللہ کے ہر ایک ایسے عبد کے لیے جو سب طرف سے اپنا منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں داؤد کے حکم کے فرما بردار بن جاؤ، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور وہ علم عطا کیا داؤد کو جس سے لوہا ان کے سامنے پانی کی طرح نرم ہو جاتا، تاکہ اس سے وہ کشادہ ذرا بختنے بنائیں اور ان کی کڑیوں کو ترتیب اور اندازے سے آپس میں جوڑیں اور ان سے صالح اعمال کریں۔ تم جو بھی عمل کرو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور سلیمان کے ساتھ ہم نے اس کے علاوہ ہواؤں کو بھی ان کا ایسا مطیع کر دیا کہ ان کی صبح کا سفر 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوتا اور شام کا سفر بھی 1 مہینے کے برابر طے ہو جاتا، اور اسے علم دے کر تانبے کو چشمے کے پانی کی طرح پگھلا دیا، اور اپنے حکم سے جنوں کو اس کے آگے کام کاج کرنے والے مقرر کر دیا کہ ان میں سے اگر کوئی ان کی حکم عدولی کرے گا تو ہم اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو بھی ان کو حکم کرتے ہی اسے بجا لاتے تھے۔ ان کے لیے قلعے اور معلوماتی نشان تعمیر کرتے اور تالاب کی طرح بڑی بڑی پکانے والی دیگیں جو ایک ہی جگہ پڑی رہتی۔ اے داؤد کی اولاد میرا شکر ادا کرو، لیکن میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ پھر جب سلیمان کے لیے ہمارے قانون کے مطابق موت کا فیصلہ شدہ وقت آیا
تو کسی کو ان کی موت کا علم تک نہ ہوا جب تک دیمک کے ان کا وہ عصا جس پر پورے جسم کا سہارا کیے وہ کھڑے ہوتے تھے پورا چاٹ نہ گئی۔ جب عصا گرا تو جنوں کو معلوم ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم ان کی موت کے بعد اس ذلیل عذاب میں پھنسے نہ رہتے۔ سبا ملک کے رہنے والوں کے لیے 2 باغ اللہ کی نشانیاں تھیں کہ ایک اس کے دائیں طرف تھا اور دوسرا اس کے بائیں طرف۔ ان سے کہا گیا تھا کہ تم اس میں سے اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہاں تمہارے لیے رہنے کو پاک صاف شہر اور معاف کر دینے والا رب ہے۔ مگر انہوں نے شکر گزاری سے جب منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر ایک تباہ کر دینے والا سیلاب بھیجا جس نے ان دونوں باغوں کو اکھاڑ کر ان کے بدلے بد مزہ پھلوں والی جھاڑیاں اور کچھ جنگلی بیر وغیرہ اگا دیے۔ یہ ان کی ناشکری کی سزا تھی، اور ہم ایسی سزا محض ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی بستی کے اور ان دوسری دور دراز بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکتوں سے نوازا ہوا تھا کچھ اور بستیاں آباد کر رکھی تھیں جو انہیں صاف نظر آتی تھی، اور ان کے درمیان آنے جانے کے راستے بھی بنا رکھے تھے تاکہ وہ ان کے درمیان رات دن امن سے آ جا سکے۔ مگر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ان بستیوں کے درمیان راستے بند کر دے۔ اس طرح انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ہی ظلم کیا تھا، تو ہم نے ان کو تباہ کر کے ان کے نشان بھی ایسے مٹا دیے کہ محض ان کی کہانیاں باقی رہ گئیں۔ ان باتوں میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ان کے بارے میں شیطان کا قول سچ ہو گیا کہ سوائے مومنین میں سے ایک گروہ کے باقی سب اسی کے پیروکار بن گئے، حالانکہ شیطان کا ان پر کوئی زور بھی نہ تھا، سوائے اس کے کہ وہ یہ علم رکھتا تھا کہ ان میں سے آخرت پر ایمان کون رکھتا ہے اور اس کے بارے میں شک میں کون پڑا ہوا ہے۔ اور میرے رسول، تیرا رب ہر ایک چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دو میرے رسول کہ جن پر بھی تم اللہ کے سوا اپنے معبود ہونے کا گمان کرتے ہو انہیں بلا لو۔ تم دیکھو گے کہ آسمانوں اور زمین میں کسی شے کی نہ تو وہ ملکیت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی شے میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اور نہ ان میں سے کوئی کسی کام میں اللہ کا مددگار ہے، اور کوئی نہیں ہے جس کی سفارش ان کے کام آئے گی سوائے جس کے لیے اللہ کے قانون میں گنجائش ہوگی۔ پھر بھی جب ان کے دلوں سے کچھ خوف دور ہو جائے گا تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ان کے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ وہ جواب دیں گے اس کا ہر فیصلہ حق ہوتا ہے، وہ بڑا عالی مرتبہ سب سے عظمت والا ہے۔ ان سے پوچھیں میرے رسول کہ آسمانوں میں اور زمین میں کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے؟ کہہ دیں کہ اللہ ہے، تو پھر ہم یا تم میں سے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے؟ اور کہہ دیں میرے رسول کہ ہمارے گناہوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور نہ ہی ہم سے تمہارے عملوں کا پوچھا جائے گا۔ اور ان سے کہہ دیں کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر ہم سب کے درمیان برحق فیصلہ کر دے گا۔ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور مکمل علم رکھنے والا ہے۔ ان سے کہیں کہ مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم اللہ کے برابر ٹھہرا کر اس کا شریک بنا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ تو بڑا ہی غالب اور نہایت حکمت والا ہے۔ اے میرے رسول، ہم نے نہیں بھیجا تمہیں سوائے اس کے کہ تمام انسانوں کے لیے نیک اعمال کے نتیجے کی خوشخبری دینے والا بشیر اور برے اعمال کے برے نتائج سے خبردار کرنے والا نذیر بنا کر، مگر اکثریت لوگوں کی اس حقیقت کا علم نہیں رکھتی۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دے میرے رسول، تم سے جس دن کا وعدہ کیا جاتا ہے
وہ ایک گھڑی بھر کے لیے بھی نہ پیچھے ہو سکتا ہے اور نہ آگے ہو سکتا ہے۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ہی اس سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کو مانیں گے۔ کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ تکبر کرنے والے بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم بھی دنیا میں مومن ہوتے۔ بڑے لوگ جواب میں ان کمزوروں سے کہیں گے کہ جب یہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی تو ہم نے تمہیں کب اس سے روکا تھا؟ تم خود ہی جرم کرنے والے تھے۔ کمزور لوگ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تمہارے دن رات کے مکر و فریب نے ہمیں پھنسا رکھا تھا جب تم ہمیں اللہ سے کفر کرنے کا حکم کرتے تھے اور اس کے شریک ٹھہرانے کو کہتے تھے، اور اب وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو سخت ندامت محسوس کریں گے۔ پھر ہم ان کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے اور انہیں صرف انہی عملوں کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے کسی بستی کی طرف بھی کبھی اعمال کے نتیجوں سے خبردار کرنے والے نہیں بھیجے کہ اس بستی کے خوشحال لوگوں نے ان سے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ چونکہ ہمارے پاس کثرت سے مال اور اولاد ہے اس لیے ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کہہ دے میرے رسول کہ میرا رب جس کا چاہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے اندازے میں کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ تمہارے مال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں جو تمہیں ہمارا قرب عطا کر دیں، ہاں مگر جو ایمان لایا اور صالح اعمال کرتا رہا انہیں دگنا اجر ملے گا اور وہ بڑے عالی شان ٹھکانوں میں امن سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہی غلط ثابت کرنے کے لیے بحث کرتے ہیں وہ عذاب میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ کہہ دے میرے رسول کہ اللہ جس کا چاہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے اندازے میں رکھتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اس کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں معاوضہ ملے گا، اور رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ دن جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ملائکہ سے پوچھا جائے گا کیا یہ لوگ تمہیں اپنا معبود مانا کرتے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے تیری ذات پاک ہے، بس تو ہی ہمارا ولی ہے۔ یہ لوگ جنوں کو معبود مانا کرتے تھے اور اکثر ان پر ہی ایمان رکھتے تھے۔ پس یہ وہ دن ہے جب تم میں سے کوئی بھی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، تو ہم لوگوں سے کہیں گے کہ اب تم اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ جب ان کو میری روشن آیات اب پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو محض ایک عام سا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ ہمیں ان کی پوجا کرنے سے روک دے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض ایک جھوٹ ہے جسے یہ اپنی طرف سے گھڑ لایا ہے۔ اور کافروں کے پاس جب بھی حق آتا ہے تو یہی کہا کرتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے۔ ہم نے نہ تو ایسے لوگوں کو پہلے کوئی کتاب بھیجی جسے یہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی اس سے پہلے ان کی طرف کوئی اعمال کے نتیجے سے خبردار کرنے والا نذیر بھیجا۔ وہ لوگ جو ان سے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دنیا میں عطا کر رکھا تھا اس کی نسبت انہیں 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ مگر پھر بھی جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو ان پر میرا کیسا عذاب نازل ہوا۔ ان سے کہہ دے میرے رسول کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ تم ایک ایک دو ہو کر اللہ کے لیے قیام کرو، اور پھر اس قرآن پر تفکر کر کے دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ تم سب کا ساتھی ایک رسول ہے، کوئی جنونی نہیں ہے، بلکہ یہ تو محض برے اعمال کے نتائج میں تم پر شدید عذاب آ جانے سے قبل تمہیں خبردار کرنے والا ایک نذیر ہے۔ کہہ دے میرے رسول
کہ اگر میں نے تم سے اپنے لیے کوئی اجر مانگا ہو تو اسے تم اپنے پاس رکھو، میرا اجر سوائے اللہ کے کسی اور پر نہیں ہے، اور وہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے، اور کہہ دے کہ میرا رب ہر بات پر حق کو حاوی کر دیتا ہے، اور وہ غیب کا تمام علم رکھنے والا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دے میرے رسول کہ حق آ گیا ہے، اور باطل کا تو شروع سے ہی کوئی وجود نہیں ہوتا، کیونکہ اسے نہ تو اللہ نے پہلی بار پیدا کیا تھا اور نہ ہی پھر کبھی پیدا کرے گا۔ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا نقصان بھی مجھ کو ہی ہے، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو اس کی وجہ میری طرف آنے والی اللہ کی وہی ہے، بلا شبہ وہ سننے والا نہایت قریب ہے۔ کاش تم دیکھو کہ جب یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو عذاب سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، قریب ہی پکڑ لیے جائیں گے، تب کہیں گے ہم اس کتاب پر ایمان لائے، مگر اب اتنی دور کے مقام پر پہنچ کر ان کا ہاتھ اس کتاب تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جب انہوں نے اس سے قبل قرآن سے کفر کیا تھا تو اس وقت بھی اس سے دور بیٹھے اپنے وہم و خیال کے ہی تیر چلایا کرتے تھے۔ جن چیزوں کی یہ خواہش رکھتے ہیں ان کے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا ہے، جیسے ان سے پہلے ایسے لوگوں کے لیے کر دیا گیا تھا، وہ بھی ایسے ہی فریب دینے والے شبہات میں پھنسے ہوئے تھے۔ آغاز 35 سورہ فاطر۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ تمام کی تمام تعریف صرف اسی اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی فطرت کو تخلیق کرنے والا ہے۔ اسی نے اپنی تخلیق کی ہوئی قوتوں ملائکہ کو ہر ایک شے میں اپنے حکم کی تعمیل کروانے والے نمائندے بنایا، اور انہیں اس کام کے لیے 1، 2، 3 یا 4 قسم کی مناسب صلاحیتیں عطا کیں۔ وہ اپنی مخلوق میں جو ضروری سمجھتا ہے بڑھاتا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر ایک شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اگر انسانوں پر رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی اور بند نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اسے بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اسے کھول بھی نہیں سکتا۔ وہ نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ اے انسانوں، ان نعمتوں کو یاد رکھا کرو جو اللہ نے تم پر کر رکھی ہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تمہارا خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اس کا عبد بن کر رہا جائے۔ پھر تم کہاں بہ کے پھرتے ہو؟ اے میرے رسول، اگر یہ لوگ تجھے جھٹلاتے ہیں تو تجھ سے پہلے رسولوں کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا تھا۔ ہر ایک کام کا فیصلہ اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اے انسانوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں تمہیں کوئی ورگلانے والا فریب دے دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھا کرو۔ یہ اپنے گروہ کے انسانوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ انہیں ایسے جہنم والوں میں شامل کر دے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، تو اب ان کے لیے نہایت شدید عذاب تیار ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ بھلا جس شخص کو اس کے برے عمل خوبصورت دکھائی دیں اور وہ انہیں نیکی سمجھنے لگے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح اللہ کی مرضی پر بنے ہوئے قانون کے مطابق کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اس لیے میرے رسول ایسے لوگوں کا غم کرتے کرتے تیرا کہیں دم نہ نکل جائے۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ بھی حرکتیں یہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جو بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں اور اسے مردہ زمین پر برسا دیتی ہیں، جس سے یہ زمین اپنی موت کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن سب مردوں کو پھر سے زندہ کر دیا جائے گا۔ جو شخص بھی اس دنیا میں عزت کا طلبگار ہے
تو جان لے کہ تمام عزت محض اللہ ہی کے لیے ہے۔ تمہارے تمام پاکیزہ الفاظ اور صالح اعمال سب اسی کی طرف بلندی حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ گناہوں کی چالیں چلتے ہیں انہیں شدید عذاب دیا جائے گا اور ان کی تمام چالیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ ہی نے مٹی کے اجزاء سے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہارا نطفہ بنایا اور پھر تمہارے جوڑے بنا دیے۔ اب نہ تو کوئی عورت حمل اٹھاتی ہے اور نہ ہی بچہ جنتی ہے جو کہ اللہ کے علم میں نہ ہو، نہ تو کسی بڑی عمر والے کی عمر بڑھتی ہے اور نہ ہی وہ کم ہوتی ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے علم کی کتاب کے مطابق نہ ہو۔ اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہے۔ جب دو قسم کے دریا ملیں تو ان کا پانی فوراً ایک نہیں ہو جاتا۔ ایک جو میٹھے پانی والا ہے جس کے پینے سے پیاس بجھتی ہے، دوسرا کھاری کڑوا ہے۔ ان دونوں سے تم تازہ گوشت نکال کر کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی چیرتی ہوئی چلتی چلی جاتی، تاکہ تم اللہ کے فضل میں سے معاش تلاش کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو پھر رات میں داخل کرتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اپنی ربش پر پابند کر رکھا ہے جو کہ مقررہ وقت تک چلتے رہیں گے۔ یہ ہے تمہارا سب کا اللہ جس کے لیے تمام بادشاہت ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کے قبضے میں تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کی برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو ان کی آواز بھی نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اللہ جو ہر بات کی خبر رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہیں ان باتوں کی خبر نہیں دے سکتا۔ اے انسانوں، تم سب اللہ کے سامنے حاجت رکھنے والے فقیر ہو، اور اللہ ہی ہے جو ہر شے کا مالک، غنی اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر کے تمہاری جگہ نئی مخلوق آباد کر دے، اور یہ کر گزرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور قیامت میں کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی ایسے بوجھ کے نیچے دبا ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو کوئی بھی اس کا بوجھ نہیں بانٹے گا، چاہے وہ بہت قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ میرے رسول، تو فقط ان لوگوں کو اپنے گناہوں کی سزا سے ڈرا سکتا ہے جو بغیر دیکھے اپنے رب کے حکم کی پرواہ کرتے ہوں اور اس کے احکام کے مطابق معاشرے سے فحاشی اور منکرات کو ختم کرنے کا وقت مقررہ نظام اور صلاۃ قائم کرتے ہوں۔ جس کسی نے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہوا۔ تم سب نے آخر اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کوئی اندھا اور بصیرت والا ایک برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اندھیرا اور روشنی ایک برابر ہے، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی چاہت پر مبنی قانون کے مطابق جو سن سکتا ہے اسے اللہ سنا دیتا ہے۔ میرے رسول، وہ جو قبروں میں مردہ پڑے ہوئے ہیں انہیں تو کیسے سنا لے گا؟ تو عملوں کے نتائج سے خبردار کرنے والا نذیر ہے۔ ہم نے تو تجھے اس حق کی کتاب کے ذریعے نیک عملوں کے اچھے اجر کی خوشخبری دینے والا بشیر اور برے اعمال کی سزا سے ڈرانے والا نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ایسا خبردار کرنے والا نذیر نہ گزرا ہو۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی اسی طرح جھٹلایا کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس اللہ کے رسول بڑی واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، دیکھ ان پر میرا کیسا عذاب نازل۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے مختلف رنگوں کے پھل اور میوے پیدا کرتا ہے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ اور عجیب و غریب مختلف رنگوں کے حصے بنا رکھے ہیں، بعض ان میں سے
کالے بھی ہیں، اور انسانوں میں اور زمین پر چلنے والے جانوروں اور چار پائے مویشیوں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ سے تو محض وہی لوگ مرحوب رہتے ہیں جو اس کا علم رکھنے والے عالم ہیں۔ یقیناً اللہ بڑا غالب اور بخشنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے احکام کے مطابق فحاشی اور منکرات کو روکنے والی الصلاۃ کا پروگرام قائم کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں چھپ کر یا اعلانیہ زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں پڑ سکتا، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا اجر دے اور اپنے فضل سے اس میں مزید اضافہ کر دے۔ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور نیک اعمال کی قدر کرنے والا۔ اور اے رسول، یہ ہم نے تیری طرف وحی کی ہے، یہ اس کتاب قرآن کا حصہ ہے جو کہ حق ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن کر اصطفیٰ کر لیا تھا، پھر ان میں سے کچھ نے اپنے نفسوں پر جبر کیا اور کچھ نے احکام کے عین مطابق عمل کا راستہ اختیار کیا، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو اللہ کے حکم پر خیر کے کاموں میں آگے نکل جاتے تھے۔ یہ سب کچھ ہونا بہت بڑا فضل ہے۔ ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا، جن میں ان کو سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ہمارا رب تو بڑا مغفرت کرنے والا اور نیک اعمال کی قدر کرنے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ایسے ہمیشہ رہنے والے گھر میں اتارا جس میں ہمیں نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ ہی کوئی تھکن۔ وہ لوگ جو کافر ہوں گے ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، نہ ہی ان کی زندگی تمام ہوگی جو وہ مر سکیں، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ ہم ہر ایک کافر کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، اور وہ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال۔ ہم پھر پہلے جیسے عمل نہیں کریں گے بلکہ صالح عمل کریں گے۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں کافی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ کر لیتا؟ حالانکہ تمہارے پاس خبردار کرنے والا ایک نذیر بھی آ چکا تھا۔ پس اب مزہ چکھو، یہاں ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے راز جاننے والا ہے، اور وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا خلیفہ بنایا، پس جس کسی نے بھی کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہے۔ کافروں کے کفر سے اللہ کے نزدیک محض اس کی ناراضگی بڑھتی ہے، جو کافروں کے لیے ان کے کفر کے نقصان میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ کیا تم نے اپنے ان خداؤں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا کیا آسمانوں میں وہ اللہ کے کسی عمل میں شریک ہیں، یا ہم نے کیا ان پر کوئی کتاب نازل کی ہے کہ جس کی دلیل پر وہ ایسی بات کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم جو ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں وہ محض دھوکہ ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ ڈولتے نہیں، اور اگر وہ ڈولنے لگ جائیں تو اس کے بعد اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھام سکے۔ اللہ نہایت بردبار اور بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی خبردار کرنے والا نذیر آ جاتا تو ہم باقی تمام امتوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ بن جاتے، مگر جب ان کے پاس نذیر آ گیا تو ان میں سوائے ان کی نفرت کے کسی بات میں اضافہ نہ ہوا۔ انہوں نے زمین میں تکبر کرنا اور برائی کی چالیں چلنے کا ہی راستہ پکڑا ہوا تھا، حالانکہ برائی کی چالیں چلنے کا وبال محض ان کے
چلنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو حشر ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا تھا ان کا بھی وہی ہو جائے؟ مگر تم اللہ کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ ہی اس کی سنت کے طور طریقوں میں تبدیلی دیکھو گے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا حشر ہوا تھا، جو کہ قوت میں بھی ان سے کہیں زیادہ تھے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین میں سے کوئی چیز اللہ کو عاجز کر سکے۔ وہ تو نہایت علم والا اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ انسانوں کو ان کے عملوں پر پکڑنے لگ جائے تو زمین پر چلنے والا ایک بھی باقی نہ رہ جاتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیے جاتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جائے گا تو فیصلے کے لیے اللہ اپنے بندوں کے اعمال دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ آغاز 36 سورہ یاسین۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو انسان کے لیے ہر طرح کی حکمتوں والا ہے۔ تو یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہے۔ جس راہ پر تو چل رہا ہے وہی اللہ کا صراط مستقیم ہے۔ یہ قرآن ایک غالب رحم کرنے والے کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ تو اس کے ذریعے اس قوم کو ان کے اعمال کے انجام سے خبردار کر دے جس کے باپ دادا کی طرف اس سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نذیر نہیں آیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثریت کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کی شرط پوری ہو چکی ہے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کے گردنوں میں توپ ڈال رکھے ہیں جن میں وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کا سر موڑنا مشکل ہے۔ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا رکھی ہے کہ وہ اب اس سے باہر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ ایک ہی برابر ہے میرے رسول، اگر تو انہیں خبردار کرے یا نہ کرے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ میرے رسول، تو محض ان لوگوں کو خبردار کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس کتاب کا اتباع کرتے ہیں اور اللہ کے بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مغفرت اور نہایت کرم بھرے اجر کی بشارت سنا دو۔ یقیناً ہم تمام مردوں کو زندہ کریں گے۔ جو کچھ بھی اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں اور ان کے اثر پیچھے چھوڑ آئے ہیں ہم انہیں لکھتے جا رہے ہیں۔ ہر ایک شے کے بارے میں مکمل ذکر ہمارے علم کی روشن کتاب میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے رسول، ان لوگوں کو اس بستی والوں کی مثال پیش کر دو کہ جب ان کے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف اپنے 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم نے پھر تیسرے رسول کو بھیج کر ان دونوں کی مدد کی تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا تم تو محض ہماری ہی طرح کے عام سے آدمی ہو، رحمان نے تمہاری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم یہ سب جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول ہیں اور ہمارے ذمے محض حق بات کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہم تو تمہیں اپنے لیے نہ سمجھتے ہیں، اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب ملے گا۔ رسولوں نے جواب دیا یہ تمہاری اپنی نحوست ہے جو تم پڑھ رہی ہے، کیونکہ تمہیں نصیحت کی گئی تھی مگر تم حدوں سے باہر نکل جانے والے لوگ ہو۔ تب شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مان لو اور ہمیشہ ایسے لوگوں کی بات مانا کرو جو تم سے کوئی اجر نہ مانگتے ہوں اور وہ خود بھی مثال بن کر اللہ کی ہدایت پر چل رہے ہوں۔